یعنی وہ 10 بنیادی احکام جو اخلاقیات کی بنیاد کے طور پر قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ فضائل و رذائل کی بنیاد کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ اس میں 10واں حکم، 10واں اور آخری حکم غرور و تکبر زیر مطالعہ ہے، اور اس میں ہم وہاں پہنچ گئے تھے جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ غرور و تکبر انسان کی صرف چال میں نمایاں نہیں ہوتا، اس کا ظہور اس کی شخصیت کے ہر پہلو میں ہوتا ہے۔ یہ ایک باطنی کیفیت ہے، اور انسان کے باطن میں جو چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے وہ پھر مختلف مظاہر آپ سے آپ اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ انسان کا یہ غرور و تکبر صرف اس کی چال میں ظاہر نہیں ہوتا، اس کی گفتگو، وضاقتہ، لباس اور نشست و برخاست ہر چیز میں نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی ہے تو ایک باطنی کیفیت، لیکن جب یہ فی الواقع موجود ہو تو پھر یہ ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہ سورہ لقمان کی 18 سے 19 آیات ہیں۔ ترجمہ ہے اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر، یعنی یہ بنیاد ہے، غرور و تکبر ایک باطنی کیفیت ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا دولت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، اقتدار کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، علم، حسن، کسی بھی پہلو سے، جب وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر دوسروں کے سامنے اس کا یہ احساس کبھی اس کی چال سے نمایاں ہو کے آئے گا، کبھی نشست و برخاست سے، کبھی انداز گفتگو سے، کبھی کسی بحث مباحثے میں، کبھی اس کے رویے میں، کبھی اس کے اعمال میں، ہر جگہ ظاہر ہوگا۔ تو قرآن مجید نے اس کو مختلف موقعوں پر کبھی باطن کے لحاظ سے موضوع بنایا ہے اور کبھی ظاہر کے لحاظ سے موضوع بنایا ہے۔ الہامی کتابوں کے یہ دونوں پہلو یا دونوں اسالیب تورات میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، انبیاء کے صحائف میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن مجید میں بھی۔ یعنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے تو اگر کوئی باطنی کیفیت ہے اور اس کا نام لے دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے جو کچھ بھی ظہور کے پہلو ہیں ان سے لوگوں پر واضح نہیں ہوتی۔ تو کبھی ظہور کے پہلوؤں کو موضوع بنا لیا جاتا ہے تاکہ باطن پر دلالت کریں، اور کبھی باطن کے لیے جو الفاظ اور تعبیریں زبان میں ہوتی ہیں وہ اختیار کر لی جاتی ہیں تاکہ لوگ حقیقت پر بھی نگاہ رکھیں۔ تو قرآن نے دونوں طریقے اختیار کیے ہیں مختلف جگہوں پر۔ یہاں پر اس کے ظہور کی جو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر اپنے باطن میں غرور یا اپنے باطن میں تکبر رکھتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ بے رخی بھی کرے گا، زمین پر چلے گا تو اس کی چال میں بھی ایک خاص طرح کا تبختر، ایک خاص طرح کا تدلل، ایک خاص طرح کی اکڑ ہوگی۔ یہ فرمایا کہ جب تک اپنے اس ظاہر کو درست نہیں کرو گے باطن درست نہیں ہوگا، اور باطن کو درست نہیں کرو گے تو ظاہر درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا غرور اور تکبر کسی درجے میں، کسی پہلو سے تمہاری شخصیت میں نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اطلاقی پہلوؤں کو واضح کیا ہے، جس طرح قرآن مجید نے چند اطلاقی پہلوؤں کو موضوع بنا کر بات سمجھائی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی بنا پر ایسی تمام چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے۔ یعنی اگر باطن میں غرور و تکبر ہے تو اس کے مظاہر کیا ہوں گے، تو پیغمبر جس طرح اس پر تنبیہ کرتے ہیں، اور جیسے کہ آگے چل کے واضح ہوگا کہ صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، استکبار کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تو وہاں لفظ استکبار استعمال کیا جو اس کی حقیقت ہے، جو کچھ باطن میں موجود ہے، لیکن مظاہر کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، کیونکہ انسان کو بسا اوقات یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے باطن میں یہ کیا علت ہے جس کا ظہور ان صورتوں میں ہو رہا ہے۔ تو یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر ایسی تمام چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے جن سے عمارت کی نمائش ہوتی ہو، یا وہ بڑائی مارنے، شیخی بگارنے، دون کی لینے، دوسروں پر روب جمانے یا اوباشوں کے طریقے پر دھونس دینے والوں کی وضع سے تعلق رکھتی ہوں۔ یعنی ایک چیز اگر متکبرین کی وضع بن گئی ہے، اوباشوں کا طریقہ بن گئی ہے، تو اس کے بارے میں بھی متنبع فرمایا کہ اس کو اختیار نہ کرو، کیونکہ ظاہر باطن پر اور باطن ظاہر پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ ریشم پہننے، قیمتی کھالوں کے غلاف بنانے اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے آپ نے اسی لیے روکا ہے۔ یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ متکبرین کی وضع، متکبرین کے استعمالات، متکبرین کا رہن سہن ہے۔ تو اگر کسی سوسائٹی میں کچھ چیزیں اس طرح کے لوگوں کے آداب، رہن سہن یا نشست و برخاست کی صورت اختیار کر لے تو ایک بندہ مومن کو اس سے بھی بچنا چاہیے، تاکہ یہ جو ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر کا سفر انسان کی شخصیت میں ہوتا رہتا ہے وہ اس کے جنجال سے نکل جائے۔ ریشم پہننے، قیمتی کھالوں کے غلاف بنانے اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے آپ نے اسی لیے روکا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والوں کو بھی یہ متکبرانہ وضع ترک کر دینے کی نصیحت کی، اور فرمایا ہے کہ وہ داڑھی بڑھا لیں لیکن مونچھیں ہر حال میں چھوٹی رکھیں۔ یعنی یہ بھی چونکہ ایک اوباشوں کی وضع بن چکی تھی۔ گرد و پیش میں جو لوگ ایک خاص طرح کی معاشرت، خاص طرح کا رہن سہن، خاص طرح کی وضع قطع اختیار کر لیں تو وہ ایک علامت سی بن جاتی ہے کہ اس آدمی میں بھی یہی چیز ہوگی۔ تو لوگوں میں ظاہر ہے اس زمانے میں لوگ داڑھی بھی رکھتے تھے، مونچھیں بھی رکھتے تھے، تو وضع قطع کی اصلاح تھی جس کو لوگوں نے غلطی سے داڑھی رکھنے کا حکم سمجھ لیا۔ یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے۔ وہ لوگ جو اس میں میرا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہوں وہ بہت آسانی کے ساتھ اب اس سیریز میں اس کو سمجھ سکتے ہیں جو اعتراضات کے جواب میں اس وقت ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والوں کو بھی یہ متکبرانہ وضع ترک کر دینے کی نصیحت کی اور فرمایا ہے کہ وہ داڑھی بڑھا لیں لیکن مونچھیں ہر حال میں چھوٹی رکھیں، اس لیے کہ یہ علامت بن جاتی ہیں۔ اب بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو کچھ چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی ساری توجہ مونچھوں ہی پر ہوتی ہے۔ اس زمانے کے دیہاتی یا قبائلی معاشرے میں یہ ایسی ہی علامت تھی، چنانچہ اس سے جو ایک وضع بنتی ہے اس کی اصلاح آپ نے فرمائی، اور پیغمبروں کا اصل کام یہی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ جو ٹخنوں سے اوپر لباس رکھنے یا بعض اور لباس کی صورتوں میں اس بال سے روکا ہے، یا اسی طرح سے داڑھی مونچھ کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے کہ یہ وضع بنا کر رکھو، تو یہ اسی چیز کی اصلاح ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ چال میں تکبر نہ آنے پائے، رہن سہن میں تکبر نہ آنے پائے، چیزوں کے استعمالات میں تکبر نہ آنے پائے، کھانے پینے میں تکبر نہ آنے پائے، اور انسان جو اپنی وضع بنا کے رکھتا ہے، بال رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، مونچھیں رکھتا ہے، اس میں بھی کوئی متکبرین کسی صورت نہ بننے پائے، اس چیز کو موضوع بنایا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والوں کو بھی یہ متکبرانہ وضع ترک کر دینے کی نصیحت کی، یعنی جو کچھ فرمایا گیا تھا وہ تقابل میں ارشاد ہوا تھا
یہ بتانے کی صحیح فرمائی گئی تھی کہ یہ جو صورت بنتی ہے اس طرح کی، اس کو الٹ دو تاکہ وضع قطع میں جو چیز ظاہر ہو رہی ہے یا جو علامت بن رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور فرمایا ہے کہ وہ داڑھی بڑھا لیں لیکن مونچھیں ہر حال میں چھوٹی رکھیں، اس لیے کہ داڑھی بڑھانا اگر شوق ہو تو یہ اس وضع کے قریب نہیں لے جاتا، لیکن اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے تو وہی اوباشوں کی وضع بن جاتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے جس نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی لباس پہنا، اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو روایتوں کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے آتے ہیں وہ سب نیچے موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے جس نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی لباس پہنا، اللہ اسے قیامت میں ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا ہے اللہ قیامت کے دن اس شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا جو غرور سے اپنا تہمت گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، یعنی یہ بھی اسی نوعیت کی ایک وجہ تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کے اندر دولت، علم، اقتدار، حسن کچھ ایسے مظاہر کو اختیار کر لے کہ جس میں ان چیزوں پر انسان کا تکبر، گھمنڈ یا فخر و غرور جھلک رہا ہو اور یہ چیز انسان کے احساس کی چیز ہوتی ہے، اگر ایسا ہو تو ایک شریف النفس انسان کو یا ایک بندہ مومن کو اس وضع قطع کو چھوڑ دینا چاہیے یا اس طریقے کو ترک کر دینا چاہیے، اس سے مختلف طریقہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اس میں چونکہ جو کچھ ارشاد فرمایا جاتا ہے وہ اطلاقی ہوتا ہے، یعنی اگر ایک معاشرے میں کچھ چیزیں علامت بن رہی ہیں تو ممکن ہے دوسرے میں نہ بنے، تو اس وجہ سے اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، اپنی تہذیب، اپنے زمانے میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو متکبرین کی وجہ بن گئی ہیں یا متکبرین کا طریقہ بن گئی ہیں یا متکبرین کے لباس یا ان کی نشست و برخاست میں اس طرح نمایاں ہوتی ہیں کہ گویا اس باطن کی علامت کے طور پر انسان ان کو دیکھتا ہے۔ ایسی سب چیزوں سے متعلق آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ انسان کے اندر جو ایک جمالیات کی حص ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، چاہتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے گھروں کو رکھے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، انسان کی جو حصے جمالیات ہے اس کی تسکین ایک محمود چیز ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں، لیکن یہ چیز جب حدود سے آگے بڑھتی ہے تو بعض اوقات وہی سب کچھ بن جاتی ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا کہ وہ عمارت کی نمائش ہوتی ہے، بڑائی ماری جاتی ہے، شیخی بگاری جاتی ہے، دون کی لیتے ہیں لوگ، اس میں دوسروں پر روب جمانے کا ذریعہ بنتی ہے، اوباشوں کے طریقے کا ایک دھوس دینے کا انداز اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جس وقت یہ چیز کسی معاشرے میں ایسی علامت بن رہی ہو تو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تھوڑا بہت اطلاقی نوعیت کا اختلاف بھی ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ انسان اپنے لحاظ سے، اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے لحاظی سے اس طرح کی چیزوں کا اطلاق کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں اس طرح کی علامت بن گئی تھیں ان پر آپ نے اپنے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو، صحابہ کرام کو متنبہ فرمایا۔ یہ اصل میں وہی چیزیں ہیں سب کی سب، لیکن چونکہ ان کو ان کی اصل سے متعلق کر کے دیکھنے کا طریقہ ترک ہو گیا تو بعض اوقات اطلاقی چیزوں کو تو ہم دین کا حکم سمجھتے ہیں، لیکن جس اصل پر وہ مبنی ہے اس کے نئے مظاہر کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ غرور، تکبر، گھمنڈ یہ ایک باطنی کیفیت ہے، اس کے مظاہر جس جگہ جس پہلو سے بھی ہوں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ چیز نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کے مظاہر کی طرف توجہ نہیں فرمائی، خود قرآن مجید نے بھی مظاہر ہی کو سامنے رکھ کر تلقین کی ہے، یعنی کہیں چال کو موضوع بنایا ہے اور کہیں آدمی کے بات کرنے کے انداز کو موضوع بنایا ہے۔ تو ان چیزوں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا جو غرور سے اپنا تہمت گھسیٹے ہوئے چلتا ہے۔ یہ بھی وہی چیز ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ قرآن مجید جو غرور اور تکبر کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے وہ کوئی الگ چیز ہے، اور یہ ایک الگ حکم ہے جو ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کے بارے میں دین میں دیا گیا ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے،
یعنی اس کا ظہور، غرور و تکبر کا ظہور لباس میں اس طرح سے ہوتا تھا۔ جو اوباش لوگ تھے وہ ایسے ہی تہمت باندھتے تھے اور یہ تہمت پیچھے گھسٹتی ہوئی آ رہی ہوتی تھی۔ وہ اپنے عمامے میں بھی اسی طرح کا طریقہ اختیار کرتے تھے، قمیص میں بھی اسی طرح کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے بارے میں لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ اس سے اجتناب کرو۔ پھر یہی نہیں، انسان کی یہ نفسی کیفیت، یعنی یہ جو نفسی کیفیت تکبر یا غرور کی صورت میں ہوتی ہے، پھر یہی نہیں، انسان کی یہ نفسی کیفیت بعض بڑے بڑے گناہوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں تھیں جو مظاہر میں آتی ہیں۔ انسان اپنے رہن سہن، اپنی گفتگو، اپنے بولنے کے انداز، دوسروں سے معاملہ کرنے کے طریقوں میں اختیار کرتا ہے۔ یعنی اس میں زیادہ تر چیزیں علامتی سی بن جاتی ہیں، لباس کیسا پہنا ہے، کھانے پینے کے برتن کیسے ہیں، رہن سہن میں کہیں یہ چیز تو نمایاں نہیں ہو رہی۔ تو متکبرین کے طریقے زیر بحث تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ غرور اور تکبر جو انسان کے باطن میں ایک نفسی کیفیت کے طور پر پیدا ہوتا ہے، یہ صرف اس طرح کی علامتوں یا اس طرح کے طریقوں ہی میں ظاہر نہیں ہوگا، یہ بعض اعمال میں بھی ظاہر ہوگا۔ تو اس کو بھی قرآن نے موضوع بنایا ہے۔ پھر یہی نہیں، انسان کی یہ نفسی کیفیت بعض بڑے بڑے گناہوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کی تکذیب کر دینے، انسان پر واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے، جس کو اسی گفتگو میں، جس کا میں نے حوالہ دیا، رسول اللہ نے فرمایا جب اس نے پوچھا کہ اگر اچھا کپڑا پہننا یا اس کی خواہش رکھنا یہ تکبر نہیں ہے، یا اچھا رہن سہن اختیار کرنا یہ تکبر نہیں ہے، تو پھر تکبر ہے کیا؟ تو فرمایا بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ تم حق کے سامنے آ جانے کے بعد اس کے مقابلے میں اکڑ جاؤ، یہ قبول نہیں کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ تو وہاں پر دو لفظوں میں اس کو بیان فرمایا۔ اب یہ وہی چیزیں ہیں جس کو ہم یہاں بھی آگے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کی تکذیب کر دینے، رنگ و نسل اور حسب و نسب کے اعتبار سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے، دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑانے، ان پر طعن کرنے، برے القاب دینے اور پیٹھ پیچھے ان کے عیب اچھالنے جیسے گناہوں کا محرک انسان کا یہی پندار نفس اور غرور و تکبر ہوتا ہے۔ یعنی یہ غرور و تکبر ہی ہے، انسان کے باطن میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کا یہ احساس ہی ان سب گناہوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر ان پر ایک نگاہ ڈال لیجئے، کیونکہ یہ اہم چیز ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کی تکذیب کر دینے، یعنی واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے لیکن جھٹلا دیا، رنگ و نسل اور حسب و نسب کے اعتبار سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کہ میں سفید ہوں یا میں کالا ہوں یا میں گورا ہوں، اس بنیاد پر، یا میرا خاندان یہ ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھنے، دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑانے۔ انسان جب تک یہ تحقیر دوسروں کے لیے محسوس نہ کرتے ہو، مذاق کرنا بالکل اور چیز ہے، اس وقت تک کبھی مذاق اڑاتا نہیں ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑانے، ان پر طعن کرنے، برے القاب دینے، یعنی طرح طرح کے نام رکھنا شروع کر دیتا ہے آدمی، اور پیٹھ پیچھے ان کے عیب اچھالنے جیسے گناہوں کا محرک انسان کا یہی پندار نفس اور غرور و تکبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے بھی نہایت سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اب اس میں ایک ایک کو لے کے ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کس طریقے سے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حق سے اعراض، حق سے اعراض یعنی حق کو سامنے دیکھنا اور پھر اس سے منہ موڑ لینا۔ حق سے اعراض اور اس کے مقابلے میں استکبار کا رویہ اختیار کرنے والوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ اپنے اس جرم کو معمولی نہ سمجھیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ خدا کی جنت کے دروازے ان کے لیے بند ہیں۔ یعنی یہ جو 10ویں چیز اس وقت زیر بحث ہے، غرور و تکبر، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ تو یہ توجہ دلائی ہے قرآن مجید نے کہ جس وقت تم کسی حق سے گریز کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے مقابلے میں استکبار کا رویہ اختیار کرتے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اسے معمولی چیز سمجھ کر یہ خیال نہ کرو کہ یہ بھی کوئی ایک تفریح طبع کا موضوع تھا، ہو گیا۔
بلکہ یہ سمجھ لو کہ اس کی سزا خدا کی جنت کے دروازوں کا تمہارے لیے بند ہو جانا ہے، اوپر اور نیچے سے جہنم ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ اعراف ہے 40 سے 41 آیات۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین لهم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، غلطی لگ گئی، کوئی چیز واضح نہیں ہوئی، تو یہاں اس کے محرکات کو موضوع بنا کر خاص طور پہ تنبیہ کی ہے۔ یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ سن لو، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ سن لو، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تو اس تنبیہ کے انداز میں، تہدید کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد حسب و نسب پر فخر، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنے والوں کو توجہ دلائی ہے کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ ظاہر ہے کہ نسب یا حسب جو کچھ بھی ہے، یا اپنی نسل یا رنگ، یہ اسی بنیاد پر ہے نا کہ انسان ان امتیازات کو اپنے لیے وجہ امتیاز بنا لیتا ہے۔ یعنی یہ امتیازات تو دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ یہ چیز چونکہ مجھے حاصل ہے، اس وجہ سے میں بڑا ہوں، میں برتر ہوں، نسل کے لحاظ سے بڑا ہوں، حسب و نسب کے لحاظ سے بڑا ہوں، اپنے خاندان کے لحاظ سے بڑا ہوں۔ تو یہ فرمایا ہے کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہے۔ یہ ہے تو ایک جملہ یا ایک اطلاع، لیکن یہی در حقیقت اس دنیا میں انسانوں کی مساوات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ انسان ایک آدم و حوا کی اولاد نہیں ہے، بلکہ الگ الگ بعض ارتقائی مراحل سے گزر کر اس صورت کو پہنچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہے تو ان کے مابین اگر رنگ کی بنیاد پہ یا حسب و نسب کی بنیاد پر یا کسی ارتقائی عمل میں خاص طور پر برتر ہو جانے کی بنیاد پر کوئی امتیاز پیدا کیا جائے گا تو فلسفے کی سطح پر اس کی تردید ممکن نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عز و شرف کی بنیاد کسی شخص کے خاندان اور قبیلے یا رنگ و نسل پر نہیں بلکہ تقوی پر ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس نے در حقیقت یہی وہ پہلو ہیں جن کو کھولا ہے۔ یہ اصول میں تو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہو گئے تھے، ان احکام عشرہ میں بھی بیان ہو گئے، لیکن پھر ان کو کھولا ہے اور ان کے اطلاقی پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، لہٰذا رنگوں میں جو امتیاز نظر آتا ہے، اسی طریقے سے قوموں، ملکوں اور قبیلوں میں جو امتیازات نظر آتے ہیں، یہ بالکل بے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اصل میں تقوی کو ہے۔ یعنی کس نے اپنی خواہشات کو کتنا علم و عقل کے مسلمات کے تابع رکھا، اپنے آپ کو کتنا ڈسپلن کیا، اپنے آپ کو کتنا اپنے رب کی معرفت کے نتائج کے قریب کیا، تو یہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جو باعث عز و شرف بھی ہوگی اور امتیاز کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو اس کو خاص طور پر نمایاں کیا۔ اپنے حسب و نسب پر فخر کرنے والوں کو توجہ دلائی ہے کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔
یہ باتیں آج بڑی عام سی محسوس ہوتی ہیں، ان میں سے بہت سی چیزوں کو عالمی سطح پر مان لیا گیا ہے، بلکہ یہ عالمی صداقتیں بن گئی ہیں، لیکن جس وقت اللہ کا پیغمبر یہ سب بتا رہا تھا اور قرآن مجید یہ بات کہہ رہا تھا، اس وقت کے معاشرے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ قبیلوں کا فخر، خاندانوں کا فخر، رنگوں کا فخر، یہ بالکل مسلمات کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کی بنیاد میں فلسفے بنا لیے گئے تھے اور ان کو انسان کی پیدائش کے مراحل سے متعلق کر دیا گیا تھا، یعنی خواہ وہ ہندو مت ہو، خواہ وہ کچھ دوسرے مذاہب ہوں، سب کے اندر کسی نہ کسی پہلو سے کہیں مذہبی بنیاد پر، کہیں توہمات کی بنیاد پر اور کہیں فلسفیانہ مباحث کی بنیاد پر یہ تفریق کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں وضاحت فرمائی۔ اصل بنیاد تو قرآن مجید نے واضح کر دی ہے سورہ حجرات میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عز و شرف کی بنیاد کسی شخص کے خاندان اور قبیلے یا رنگ و نسل پر نہیں بلکہ تقوی پر ہے۔ اس کے ہاں وہی عزت پائے گا جو سب سے بڑھ کر اس سے ڈرنے والا اور اس کے حدود کی پابندی کرنے والا ہے۔ یعنی جب تم خدا کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے تو وہاں کس کو عزت ملے گی، کس کو شرف ملے گا، کس کو امتیاز کے مقام پر بٹھایا جائے گا۔ جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود پر اٹھائے گا، جس کی سب تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اس طریقے سے عزت ملنا، شرف ملنا، یہ انسان کی آرزو ہوتی ہے، وہاں کس کو ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا ہے کہ وہی عزت پائے گا جو سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے حدود کی پابندی کرنے والا ہے، اگرچہ کتنے ہی حقیر اور گمنام خاندان سے اٹھا ہو۔ یعنی حقیر اور گمنام دنیا کے اعتبار سے، جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں، اگرچہ کتنے ہی حقیر اور گمنام خاندان سے اٹھا ہو، اور جو سرکشی اور استکبار اختیار کرے گا معاف کیے، وہ لازماً ذلت سے دوچار ہوگا۔ اور جو سرکشی اور استکبار اختیار کرے گا وہ لازماً ذلت سے دوچار ہوگا، اگرچہ کتنا ہی بڑا قریشی اور ہاشمی ہو۔ یعنی بڑے سے بڑے خاندان، پیغمبر کے خاندان سے بڑا خاندان کیا ہو سکتا ہے؟ جس سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر قیامت میں وہ اچھا عمل لے کر نہیں آیا، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے زندگی کا توشہ لے کر نہیں پہنچا، تو وہ لازماً ذلت سے دوچار ہوگا۔ اور جو سرکشی اور استکبار اختیار کرے گا وہ لازماً ذلت سے دوچار ہوگا، اگرچہ کتنا ہی بڑا قریشی اور ہاشمی ہو۔ خاندانوں کی یہ تقسیم محض تعارف اور پہچان کے لیے ہے۔ یعنی خاندانوں کی تقسیم تو ہے، رنگوں کی تقسیم بھی ہے، زبانوں کی تقسیم بھی ہے، لوگ بہرحال مختلف پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے لحاظ سے بھی ایک امتیاز پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب کس لیے ہے؟ یہ تعارف کے لیے ہے۔ خاندانوں کی یہ تقسیم محض تعارف اور پہچان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کے چہرے، مہرے، رنگ اور قد و قامت میں فرق رکھا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اسی طرح خاندانوں کی تقسیم بھی اسی مقصد سے کی ہے۔ یعنی انسانوں کے مختلف خصوصیات نمایاں ہوتی رہتی ہیں ان میں، اور اس طرح سے گویا انسان کے اندر جو اپنی منفرد شناخت کا ایک دائیہ ہے اس کی تسکین ہو جاتی ہے۔ یہ تعارف کا ذریعہ ہے، اس سے زائد اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت 13 میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں، ایک دوسرے کو حقیر خیال کرو گے تو انہی برائیوں میں پڑے رہو گے، اس لیے خوب سمجھ لو کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچانو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک
تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ قیامت میں اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، یقیناً اللہ علیم و خبیر ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے اس معاملے میں اپنا زاویہ نظر بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ قیامت میں فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی۔ یہاں کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ اپنے حسب و نسب کی بنیاد پر، اپنے تعلق اور واسطے کی بنیاد پر، اپنے رنگ کی بنیاد پر، اپنی نسل کی بنیاد پر اگر یہاں کسی امتیاز کے مقام پر تھا تو قیامت کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا، ہرگز نہیں۔ وہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ اس نے اللہ کا کتنا خوف اختیار کیا، اللہ کے قانون کی کتنی پابندی کی، اس نے اعلیٰ اخلاق کو کس درجے میں اپنایا، یہ چیز اس کے لیے وہاں امتیاز کا باعث بنے گی۔ اس کے بعد ہے مذاق اڑانا۔ دوسروں کا مذاق اڑانے والوں کو تلقین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے شریف یا رذیل ہونے کا انحصار اس کے ایمان و عمل پر ہے اور اس کا صحیح وزن اللہ تعالیٰ کی میزان عدل ہی بتائے گی۔ یعنی اس دنیا میں بھی اگر کسی نے کسی کو شریف سمجھنا ہے یا رذیل سمجھنا ہے تو اس کی بنیاد ایمان و عمل پر ہے، لیکن اس کا فیصلہ میں یا آپ کر نہیں سکتے، یہ فیصلہ اللہ کی میزان میں ہونا ہے اور قیامت کے دن ہونا ہے، اور اس کا صحیح وزن اللہ تعالیٰ کی میزان عدل ہی بتائے گی۔ نہیں کہا جا سکتا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں وہ قیامت کے دن ذلت کے کس مقام پر ہوں گے، اور جنہیں یہاں ذلیل سمجھا جاتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں کس اونچے درجے پر فائز ہوں گے۔ یعنی انجام کے لحاظ سے یہاں کے حالات کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب ہونے کے بعد وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ انما المؤمنون اخوہ کے رشتے میں بندھا ہوا ہے، یعنی سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ رشتہ، یہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر بھی مسلمانوں کے درمیان قائم کیا ہے، اس کے لیے کسی طرح زیبا نہیں ہے کہ ان کو حقیر خیال کر کے ان کا مذاق اڑائے اور طنز و تاریث کا ہدف بنائے۔ یعنی کچھ لطیف گفتگو کرنا یا اپنے کسی بھائی کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر لینا یا تفریح کے طور پر کوئی بات کہنا یا اسی طرح سے مذاق کا یا طنز کا کوئی ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس کو یہ بات کہی جائے وہ بھی اس سے لطف اٹھائے، تو بس اس حد تک ہی جائز ہے۔ لیکن کسی کی تحقیر کرنا اور اس کا مذاق اڑانا اور اس کو طعن و تشنیع کا ہدف بنانا یا اس کے کسی پہلو کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ وہ اس پر گراں گزرے، اس کو ناگوار ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل ممنوع ہیں۔ اسی سورہ حجرات میں 11 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی غرور اور تکبر جو اصل میں ایک نفسی یا باطنی کیفیت ہے، اس کا ظہور جن صورتوں میں ہوتا ہے ایک ایک کر کے اسے واضح کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں اب یہ بات بتائی گئی کہ دوسروں کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کو تحقیر کا نشانہ بناؤ یا ہر موقع کے اوپر ان کا مذاق اڑاؤ یا طنز و تشنیع کا طریقہ اختیار کرو۔ یہ چیز اپنے باطن کے لحاظ سے دیکھو تو بتا رہی ہوتی ہے کہ تم برتری کے ذوم میں مبتلا ہو، اور دوسروں کے ساتھ تمہارا رویہ ایسا ہے کہ جس سے وہ تحقیر محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کی ہر صورت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اس کا ارتکاب نہ کرے۔ سب مسلمان اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی، بڑے سے بڑا بھی۔ ایک خاک روب ہے، ایک کلی ہے اور ایک بادشاہ ہے، ان کے مابین اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب انسانیت کا شرف رکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاں کون کس مقام پر پہنچتا ہے اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ دنیا میں کسی کو تحقیر کا یا کسی کو طنز و تشنیع کا یا کسی کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں عرض کر چکا
کہ مذاق کرنا، لطیف بات کہنا وہ اس میں شامل نہیں، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ کسی کو حقیر قرار دے کر اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرنا۔ ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ بہتر ہوں یعنی قیامت میں بہتر نکلیں، وہاں بڑے مقام پر ہوں، وہاں ان کی بڑی عزت ہو، وہاں ان کے لیے غیر معمولی امتیاز کا فیصلہ ہو، تو اس وقت کتنے شرمندہ ہوگے تم۔ تو کسی چھوٹے سے چھوٹے شخص کو بھی کبھی طنز و تشنیع یا مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ مذاق اڑانا ہے جس سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی لطیف بات اپنے بھائی سے کرنا جس کو وہ بھی اچھا سمجھے، آپ بھی اچھا سمجھیں، وہ بھی اس سے لطف اٹھائے، آپ بھی لطف اٹھائیں۔ یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ اس کے بعد طعن و تشنیع، اپنے بھائیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اس سے اجتناب کرو۔ سورہ حجرات میں اس کے لیے لا تلمزوا انفسکم کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر طعن کرتا ہے وہ گویا اپنے ہی اوپر طعن کرتا ہے۔ یعنی جب آدم و حوا کی اولاد ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب کے درمیان اخوت کا رشتہ ہے، اگر ایمان قبول کیا ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ سب کے سب برابر ہیں۔ اگر یہ صورتحال انہی مقدمات پر مبنی ہے تو پھر جو دوسروں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ لا تلمزوا انفسکم، یہ قرآن کی تعبیر ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر طعن کرتا ہے وہ گویا اپنے ہی اوپر طعن کرتا ہے۔ پھر لمز کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں بعض دوسرے مفاہیم، مثلا عیب چینی کرنا، پھپتیاں کسنا، چوٹیں کرنا، الزام دھرنا اور کھلم کھلا یا اشارے کنائے سے کسی کو اعتراضات کا ہدف بنانا بھی شامل ہے۔ یہ سب چیزیں بڑے گناہ ہیں۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کے معاملے میں یہ چیز اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ان سب چیزوں میں ظاہر ہے کہ اپنی بڑائی اور دوسرے کی تحقیر و تذلیل ہی کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم اپنے کسی بھائی کی عیب چینی کرنے بیٹھ جاتے ہیں یا اس پر پھپتیاں کستے ہیں یا گاہے گاہے چوٹیں کرتے ہیں یا کوئی الزام دھرتے ہیں یا اشارے کنائے میں اس کی تحقیر یا تذلیل کے کوئی پہلو اختیار کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ اپنے باطن میں بڑائی کا احساس ہے اور دوسروں کی تحقیر و تذلیل پیش نظر ہے۔ ان سب چیزوں میں ظاہر ہے کہ اپنی بڑائی اور دوسرے کی تحقیر و تذلیل ہی کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک جرم ایک دوسرے پر برے القاب چسپاں کرنا ہے۔ دور جاہلیت کے عربوں میں یہ ذوق بہت تھا اور وہ اسے کمال فن سمجھتے تھے۔ قبیلے کا سب سے بڑا شاعر اور خطیب وہی مانا جاتا تھا جو دوسروں کے مقابل میں اپنے قبیلے کے مفاخر بیان کرنے اور حریفوں کی حجب و تحقیر میں یکتا ہو۔ یعنی بالعموم بڑے طویل قصیدے لکھے جاتے تھے جس میں اپنے لوگوں کے مفاخر بیان کیے جاتے تھے، ان کی بڑائی بیان کی جاتی تھی، ان کے کارنامے بیان کیے جاتے تھے اور دوسرے لوگوں کی حجب کی جاتی تھی، ان کے عیوب نمایاں کیے جاتے تھے، ان کو تحقیر کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ چنانچہ اس سے بھی منع کیا اور فرمایا ہے کہ یہ تمسخر، طعن و تشنیع اور تنابز بالالقاب سراسر فسق ہیں۔ یعنی مذاق اڑانا، طعنے دینا، برا بھلا کہنا اور تنابز بالالقاب، اس کا بڑا سادہ معیار ہے۔ یعنی کوئی ایسا نام کسی کو دینا جس کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا، یعنی وہ نام لوگوں کی زبانوں پر آ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات اس کے بارے میں حساسیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ابتدا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھا ہوگا کہ مختلف سیاسی گروہ، مختلف مذہبی گروہ فوری طور پر ایک دوسرے کا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہی نام علامت بن جاتا ہے اور اسی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور بات کی جاتی ہے، تو بڑی سختی کے ساتھ اس سے روکا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، سراسر فسق ہے، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے،
لہٰذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے۔ اس کے لیے بھی سورہ حجرات میں آیت 11 ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے برے القاب دو، یہ سب فسق کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔